بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست کا عنوان ہے قرآن مجید کے لفظی معجزات۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے لفظی معجزات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہے لفظ یوم۔ عربی زبان میں دن کو یوم کہتے ہیں، جیسے یوم الجمعہ، جمعے کا دن۔ سال میں تقریباً 365 دن ہوتے ہیں، اور لفظ یوم پورے قرآن مجید میں 365 دفعہ ہی استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ یوم پورے قرآن مجید میں سال کے دنوں کے برابر ہی استعمال ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے لفظ شہر۔ عربی زبان میں مہینے کو شہر کہتے ہیں، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے لفظ شہر پورے قرآن مجید میں 12 دفعہ ہی استعمال کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے لفظ ملائکہ۔ پورے قرآن مجید میں لفظ ملائکہ اپنے تمام مشتقات سمیت 88 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے جو مقابل ہے لفظ شیطان۔ لفظ شیطان بھی پورے قرآن مجید میں 88 دفعہ ہی استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ پاک نے خیر اور شر کی طاقتوں کو برابر برابر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ دنیا۔ پورے قرآن مجید میں لفظ دنیا 115 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے جو مقابل ہے آخرت، وہ بھی پورے قرآن مجید میں 115 دفعہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس میں اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ آپ توازن رکھو دین اور دنیا میں، اس طرح نہ ہو کہ اس دنیا میں لگ کر آخرت کو آپ بھول جاؤ۔ اس کے بعد ہے کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، جیسے مشہور ہے 7 آسمان ہے۔ اللہ پاک نے جو لفظ ذکر کیا ہے 7 سماوات کے 7 آسمان، یہ 7 سماوات کا لفظ بھی پورے قرآن مجید میں 7 دفعہ ہی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے رجل۔ رجل عربی زبان میں آدمی کو کہتے ہیں۔ کلمہ رجل، لفظ رجل پورے قرآن مجید میں 24 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے جو مقابل ہے امرأہ، عورت۔ امرأہ کا لفظ بھی پورے قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ اللہ پاک نے انصاف کیے مرد اور عورت کے درمیان، اور یہ سب باتیں کوئی توافق، کوئی موافقات نہیں ہوئی ہے کہ یہ خود سے اس طرح بن گئی، بلکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جس حرف کو، جس لفظ کو جہاں فٹ کیا ہے دنیا میں، اس سے بہترین کوئی اور جگہ ہو نہیں سکتی تھی، اور اس سے بہترین کوئی اور لفظ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ قرآن مجید کے لفظی معجزات تھے۔ انشاءاللہ دیگر نشستوں میں بھی قرآن مجید کے لفظی معجزات اور بھی بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔